اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ شاید آپ کو یاد ہو سکتا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ایک اہم چیز کے بارے میں جس میں ہم سب مبتلا ہیں، فکر۔ اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ فکر نہ کریں کسی بھی چیز کا، اور ایک حدیث بھی آپ کو بیان کی تھی کہ فکر کا خاتمہ توکل پہ ہوتا ہے۔ توکل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ توکل ہے، کیونکہ فکر کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔ توکل ہے کیا چیز؟ توکل کے متعلق ایک حدیث سے صاف ہو جاتا ہے کہ توکل ہے کیا۔ توکل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، توکل کا مطلب ہے تمہیں اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ ہو، اسے توکل کہتے ہیں۔ یا آسان اور کر دیں ہم، توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ، ریلائی اپان گاڈ۔ ہم جانتے ہیں، پچھلی بار ہم نے ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہی آزادی دی کہ ہم ایک پیر اٹھائیں، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، دونوں اٹھائیں گے گر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوششیں کریں، اپنے امتحان کے لیے کامیاب کرنا اس کا کام ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم توکل کریں۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، بہترین آیت جو ہماری زندگی میں اگر اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا تو زندگی بے شک کامیاب ہوگی۔ نہ صرف زندگی، دنیا و آخرت دونوں ہی کامیاب ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ کرنا ہے، تو اب اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی شروعات کریں، اس کے کریں۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو یقینی طور پر بہتر ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کی مرضی، سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ کرتا ہے۔ جیسے ایک دعا میں کہا گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے، نہ کہ ایسی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں اور ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں، ہمیں مت عطا کر۔ حالانکہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں وہ عطا کر۔ یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید باتیں دعا میں ہوں گی۔ بہرحال آج توکل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں سارے کام، کوشش ہمارا کام ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک آیت آپ کو بتاتے ہیں، سورہ طلاق کی آیت ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا انداز، وقت سب معین کر لیا ہے. اب ہمیں اس پر پوری طرح سے ریلائی کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کس علاقے کا ہے ہمیں یہ یاد نہیں، لیکن اس واقعے میں یہ ہے کہ ایک یتیم خانہ تھا. کوئی ایک NGO تھی جس کے انڈر میں کچھ یتیم خانے وغیرہ تھے، اور جو انچارج تھے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس یتیم خانہ ایک جو تھا اس کے دورے پر گئے، دیکھنے کے بھی حال چال اس یتیم خانے میں کیسا ہے. یتیم خانے کی چھوٹی سی عمارت تھی، اس میں وہ گئے. وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان سے انہوں نے پوچھا، بچوں کو دیکھا، پورے یتیم خانے کا دورہ کیا. اس کے بعد وہ دفتر میں آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ سب تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہاں پر رقم کتنی ہے، یعنی بچوں کے لیے انتظامات کتنے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی کتنا ذخیرہ ہے. اس شخص نے کہا جو اس پرٹیکولر یتیم خانے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ جناب عالی، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، بس یہ ایک چاندی کا سکہ ہے. اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے. انہوں نے دکھایا کہ یہ ایک چاندی کا سکہ بچا ہے، بس اور کچھ نہیں. تو جو ان سے زیادہ جو سپروائزر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سکہ مجھے دو. انہوں نے وہ سکہ اس ذمہ دار کو دیا. وہ سکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور قریب ہی کھڑکی تھی، کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ جناب سکے پر نہیں، اللہ پر توکل کریے، ریلائی اپون گاڈ. یہ کہہ کر کچھ دیر وہ رکے اور چلے گئے. اب یہ جو ذمہ دار تھا اس یتیم خانے کا، وہ پس و پیش میں تھا کہ بھی ایک ہی سکہ ہے، کل آج رات کا کھانا صبح کا ناشتہ ہو جائے گا. کل دوپہر میں ایک سکہ تھا جو پھینک دیا، لیکن انتظام بس اتنا ہے کہ رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ ہو جائے، اس کے بعد دوپہر کا کیا ہوگا. اب وہ پریشان تھے. رات میں انہوں نے دعائیں بھی کی، رات کا کھانا ہوا. اب وہ بیچارے کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کروں گا میں، کیا ہوگا. صبح ہوئی، بچوں نے ناشتہ کر لیا. اب دوپہر کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ذمہ دار پریشان تھے، بس اللہ سے دعا کر رہے تھے. اتنے میں دربان اس یتیم خانے کا ان کے پاس آیا اور کہا کہ بھی فلاں جو کسی رئیس شخص نے کچھ سامان بھیجے ہیں، ان کا غلام باہر کھڑا ہے. یہ اس کے پاس گئے تو اس غلام نے کہا کہ جناب یہ ہمارے مالک نے یہ کچھ سامان، کچھ راشن، تحفے، تحائف اس یتیم خانے کے لیے بھیجے ہیں تاکہ یہاں بچوں کے وہ کام آ سکے. یہ سن کر وہ شخص جو ذمہ دار تھے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہے توکل. اگر جو قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ہمارے ساری چیزوں میں اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے. ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں فلاں چیز کے لیے، فکر کے لیے جو پچھلی بار کیا تھا. فکر ختم کر کے توکل کریں، زیادہ بہتر ہے. توکل کے بارے میں ایک اور آیت ہم پیش کرنا چاہیں گے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ارشاد ہے، مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ اللہ کا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ
کہ تم ہم پر توکل کرو، تم مجھ پہ توکل کرو بھائی، تمہارے ہر کام کو ہم کر دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت یاد ہوگی جو بہت مشہور ہے، کن فیکون، اللہ بس اتنا ہی کہتا ہے کن، ہو جا، ہو گئی، چیزیں ہو گئی۔ ہمارے بس میں نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوشش کے ساتھ توکل ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے لیے بس اتنا کافی ہے، ہو جا، ہو گئی، اور کچھ نہیں۔ ہم اگر مومن ہیں اس پر بھروسہ کریں۔ توکل کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے انتظامات ہو جاتے ہیں سارے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو ہم نے بسم اللہ کے بارے میں، جب اسم اعظم کے بارے میں بتایا تھا تو آپ کو شاید آپ نے سنا ہو، جنہوں نے نہ سنا ہو وہ اسم اعظم کا جو ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اس واقعے میں ایک عام سے شخص کا توکل دیکھیے۔ اس نے سنا مولانا سے، مولانا کہتے ہیں جو عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ جو کام کریں گے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ کام بالکل ہوگا۔ وہ شخص سن کر چلا گیا، اسے اللہ پر بھروسہ تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد جب اس عالم سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضور میرے گھر چلیے۔ اب وہ اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک ندی پڑتی تھی بیچ میں، اس ندی کے پاس جب پہنچے تو وہ مولانا نے کہا یہاں پہ بھائی کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی، کیسے ہم ندی کے اس پار جائیں گے؟ اس سادہ سیدھے عام شخص نے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس نے کہا جناب حضور والا آپ نے کہا تھا بسم اللہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرو اور کام کرو، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں اور ندی سے چلتا چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اس شخص نے بسم اللہ کیا اور وہ پانی پر چلنے لگا۔ اب یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے جو بیان کیا تھا اس پہ انہیں خود اسے بیان تو کر دیا کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن ان کے پاس توکل نہیں تھا۔ توکل ہوتا تو وہ بسم اللہ کہہ کر تو پانی پر چلے جاتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں ہمیں ملتا ہے کہ بھی آدمی مرنے کے قریب آ گیا، پریشان ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اس شخص کی جان کو اللہ نے بچا لیا۔ ایسے واقعات ہیں قرآن کریم کے میں، روایتوں میں، احادیث میں بہت سے واقعات ہیں۔ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ پیغمبروں کے واقعات ہیں، بھئی پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، تبھی تو اللہ نے دکھایا کہ یہ قدرت ہماری دیکھو، یقین کرو۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا وہ بھاگے نہیں۔ معاف کیجیے گا، جب نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ نہیں بھاگے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن توکل کا یہ فائدہ دیکھیے، اس کا یہ اثر دیکھیے کہ اللہ پر حضرت ابراہیم نے بھروسہ کیا اور اللہ ان کا ہو گیا۔ وہ آگ میں رہے لیکن آگ نے انہیں جلایا نہیں، بلکہ وہ آگ ان کے لیے تو برف کا کام کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ سرد جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے توکل کہتے ہیں۔ بھائی ہم اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توکل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اپنے لوگوں کو وہ لے کے آگے کی طرف جا رہے تھے، فرعون پیچھا کر رہا تھا، سامنے دریائے نیل آ گیا۔
अब हज़रत मूसा ने सोचा अब क्या करें। अल्लाह पे भरोसा था कि भाई अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, और अल्लाह ने क्या किया, दरियाए नील में रास्ता बना दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे चाहने वालों को माफ़ कीजिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को लेकर दरियाए नील के उस रास्ते से चले गए, पार कर गए। फ़िरौन जब उसके दरमियान पहुंचा, पानी रास्ता बंद हो गया, फ़िरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। आज भी उसकी लाश रखी हुई है, जो इबरत का बायस है हमारे लिए। एक हदीस आपको बताते हैं। हदीस में इरशाद होता है, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। अगर हम अपने कामों को खुलूस से करते हैं, उसे अंजाम देते हैं, ये सोच कर कि अल्लाह हमारा काफ़ी है हमारे लिए, तो यकीनी तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी, हमारा ईमान मजबूत होगा और बेशक सारे काम हो जाएंगे। हमारी हो सकता है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन अल्लाह की पहुंच से तो बाहर नहीं। अल्लाह कादिर है, कादिर मुतलक है, वो कुदरत रखता है। एक हदीस देखें कि तवक्कल का मकाम यह है कि तुम्हारा कोई भी नफ़ा या नुकसान का मामला अल्लाह के सिवा किसी और से ना हो। साथ ही एक और हदीस छोटी सी पेश कर दें, शायद आज के लिए आखिरी हदीस हो। जिस शख्स को तवक्कल की हकीकत हासिल हो जाए, वो दुनिया वालों की तरफ नहीं देखता और अल्लाह की मर्जी पर राजी रहता है। तवक्कल करने के बाद दुनिया को देखें, भाई क्यों देखें, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं है हमारे लिए। हर काम कोई भी काम हो, अल्लाह पे तवक्कल करें। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ते बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और कोई बीमारी उसे घेर ले, अब वो बोले कि अल्लाह पर तवक्कल है, बेशक अल्लाह पर तवक्कल है, लेकिन अल्लाह ने ही कहा है, उस मर्ज का इलाज भी दिया है जो डॉक्टर के ज़रिए हम तक आता है। तो अपनी तकालीफ में, अपने अमराज में अल्लाह के बताए रास्ते पर जाएं और डॉक्टर से रुजू करें। ये अल्लाह तबारक व तआला है। एक शख्स का वाक़या बहुत मशहूर है कि उसने हाँ, वाक़या ये है कि एक शख्स गांव में रहता था, बहुत अल्लाह वाला था, नमाजी, परहेज़गार, सब कुछ था। और एक बार ऐसा हुआ कि सैलाब आ गया, फ्लड आ गया। गांव वाले सब भागने लगे। लोगों ने इससे कहा चलो, उसने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पर तवक्कल है। अब सारे गांव वाले चले गए। कुछ देर के बाद एक कश्ती वाले आया और उन्होंने उसे आवाज़ दी कि भाई आ जाओ नीचे, तुम्हें ले जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पर तवक्कल है। वो छत पे चला गया। कुछ देर बाद कुछ लोग जो बाढ़ पीड़ितों को, सैलाब में फंसे लोगों को बचा रहे थे, वो वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, चलो कश्ती में आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक आया, उसमें कुछ लोग थे। उन्होंने इसे देखा कि छत पर एक आदमी टहल रहा। उन्होंने इससे आवाज़ दी कि भाई हम रस्सी फेंकते हैं, ऊपर आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। हेलीकॉप्टर भी चला गया और आखिर में पानी इतना ज़्यादा हुआ कि वो शख्स डूब गया। डूबने के बाद जब अल्लाह के हुजूर में गया तो उसने कहा, या अल्लाह, मुझे तो तुझ पर तवक्कल था, फिर मैं डूबा कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम क्या समझते हो, वो जो कश्ती वाले लोग आए थे, वो क्या, उन्हें किसने भेजा था?
جو دوسری بار تمہیں آواز دیے بلائے، جنہوں نے تمہیں بلایا تمہیں ہمارے پاس انہیں کس نے بھیجا تھا؟ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر والے بھی آئے، تم کیا سمجھتے ہو انہیں کس نے بھیجا تھا؟ ارے بھائی میں نے ہی انہیں بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ چلے جاتے، جب تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ پر توکل کر رہا تھا، اللہ تو اسے راستہ دکھا رہا تھا کہ بھی آؤ 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 نکل جاؤ، لیکن وہ شخص اپنی بیوقوفی میں ڈوب گیا۔ تو ایسا بھی توکل نہیں ہوتا ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا امتحان ہے، اگر کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کے لیے پوری کوشش کریں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے دین و آخرت ہو، دنیا ہو یا آخرت کی ہو، ہم پوری طرح سے تن من دھن سے اس کام میں لگ جائیں اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم بے شک دین، دنیا، آخرت ہر جگہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو امید ہے کہ کوشش ہم کریں گے کہ فکر کو ختم کر کے اللہ پر توکل کریں۔ اور دوستوں، اگر وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس میں کوئی خامی ہو تو ضرور اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اسے دور کر سکیں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔